السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات، سورۃ نازعات مکی ہے۔ سورۃ نازعات یہ مکی ہے، یہ نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ والے مسلمانوں کے بہت شدید خلاف تھے اور مکہ والے زیادہ سے زیادہ سرکش ہوتے جا رہے تھے، تو تب یہ سورت نازل ہوئی۔ والنازعات غرقا، والنازعات قسم ہے گھسیٹنے والوں کی، غرقا غوطہ لگا کر، قسم ہے گھسیٹنے والے فرشتوں کی، غرقن غوطہ لگا کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ یہ کافروں کی جان نہایت ہی سختی سے نکالتے ہیں، فرشتے کافروں کی جان نہایت ہی سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں۔ نزع کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کر دینا یا نکال دینا، غرقن یعنی بالکل غرق ہو کر۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ کافروں کی روحوں کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کی روحوں کو، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو ایسے کھینچ کر نکالتے ہیں کہ چیر پھاڑ کر، جس طرح کے ململ کے دوپٹے کو جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا، سارا کا سارا پھٹ جائے گا۔ تو اس طرح ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالا جاتا ہے، کافروں کی روحوں کو، کیونکہ وہ روح نکلتی نہیں ہے، جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، تو سختی کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ والناشطات نشطا، والناشطاتی اور بند چھڑا دینے والوں کی قسم، نشطا کھول کر، بند چھڑا دینے والوں کی، نشتن کے معنی ہوتا ہے گرا کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرا کھول دی جائے، جیسے کسی چیز کی گرا کھول دی جاتی ہے، تو اس طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں، یعنی آرام سے آسانی سے ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کہ کسی مشکیزے سے پانی نکالا جاتا ہے یا پھر جگ سے پانی نکالا جاتا ہے، یا پانی یعنی پانی بڑے آرام سے باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا والسابحات سبحا، والسابحات تیرنے والوں کی قسم، سبحن تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ سبحن کے معنی ہوتا ہے تیرنا۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر میں موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے۔ ایک تو یہ مطلب لیا جاتا ہے، دوسرا یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے یہ اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر فرمایا فالسابقات آگے بڑھنے والوں کی قسم، سبقا دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، کہ یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو کوئی سن گن نہ ملے، یا مومنوں کی روحوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لے جانے میں نہایت جلدی سے کام لیتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پس آگے بڑھنے والوں کی قسم، سبقا دوڑ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں بتایا کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی مسافت ہے، وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو مشرق سے مغرب تک پورا آسمان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے بھرا ہوا تھا. 600 پر تھے اور یہ فرشتے اتنے فرما بردار ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لے کر پیشانی جھکا کر نظر اٹھا کر کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونک دوں، کہ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کروں. جب اللہ کا حکم آ جائے یہ فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، فرما برداری کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جلدی کام کرتے ہیں. فالمدبراتی امرا، فالمدبراتی پھر کام بنانے والوں کی قسم، امرن حکم سے، یعنی کاموں کا انتظام کرتے ہیں، امرن اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ ہی ہے، لیکن جب اللہ اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ یوم، جس دن، ترجف الراجفہ، کانپے گی کانپنے والی. اب یہاں پر جو جواب قسم ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے. یہ پانچوں قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمالوں کی خبر دی جائے گی. یوم ترجف الراجفہ، جب کانپنے والی کانپے گی. یہ نفخہ اولا ہے، یہ سور پھونکا جائے گا. جیسے ہی پہلا نفخہ پھونکا جائے گا جس سے ساری کائنات کانپ و لرز اٹھے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. کانپنے والی کانپے گی یعنی زمین کانپے گی، اور جب زمین ہل جائے گی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس دن قیامت آ جائے گی. آگے فرمایا تتبعها الرادفہ، پھر پیچھے آئے گی اس کے، رادفہ پیچھے آنے والی دوسری، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا. دوسرا سور بھی اس کے بعد پھونک دیا جائے گا. اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان جو ہوگا 40 کا فاصلہ ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں یا 40 مہینے ہیں، واللہ عالم. تتبعها الرادفہ، یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قیامت کے مناظر پیش کر رہے ہیں. قلوب یومئذ واجفہ، قلوب کتنے ہی دل، یومئذ اس دن واجفہ دھڑکتے ہوں گے. کیوں دھڑک رہے ہوں گے؟ قیامت کی ہول ناکیوں سے دھڑک رہے ہوں گے. یعنی سارے دل نہیں، کچھ دل. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو ان کے دل نہیں لرزیں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کے دل لرزیں گے. یہ واجفہ ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ خوف کہ دل حلق میں آ جائے، واجفہ. تو ان لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، آنکھیں جو ہے ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارها، ان کی آنکھیں، خاشیہ جھکی ہوئی ہوں گی. کیوں جھکی ہوئی ہوں گی؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا معائنہ کر چکے ہوں گے، اپنے اعمال دیکھ چکے ہوں گے، اللہ کے عذابوں کا معائنہ کر چکے ہوں گے. پتہ چل جائے گا، شرمندہ ہوں گے، ذلالت ہوگی، جس وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یقولون وہ کہتے ہیں، آئنا کیا ہم، لمردودون دوبارہ لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں. یہ قیامت کا انکار کرنے والوں کا قول ہے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جیسا کہ ہم مرنے سے پہلے تھے. حافرہ فی الحافرہ، حافرہ کہتے ہیں قبروں کو بھی حافرہ کہتے ہیں، یعنی قبروں میں چلے جانے کے بعد، جسم اور ہڈی کے گل سڑ جانے کے بعد اور ریزہ ہو جانے کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور حافرہ کے معنی موت کے بعد زندگی کے بھی ہیں. اور حافرہ جو ہے یہ جہنم کا نام بھی ہے. جہنم کے اور بھی نام ہیں، جیسے کہ جہیم ہے، سقر ہے، جہنم ہے، حاویہ ہے، حافرہ ہے، لظہ ہے، حطمہ ہے. یہ سارے جہنم کے نام ہیں. تو کہا اذا، کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے، اذامن ہڈیاں، ناخرتن گلی سڑی.
یعنی پھر ہم اٹھائے جائیں گے. جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں پھر اٹھایا جائے گا. یعنی اگر یہ ہوتا کہ مرنے کے بعد فوراً اٹھا لیا جائے گا چلو پھر بھی ہم مان لیتے, لیکن ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. کیا کہتے ہیں کہ اگر چلو مرنے کے بعد فوراً ہمیں اٹھا لیا جاتا پھر بھی ہم مان لیتے, لیکن یہ کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, گل سڑ جائے گی, تو پھر کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ ناممکن بات ہے. قالو وہ کہتے ہیں تل کا یہ اذن کرتن, اس وقت کرتن لوٹنا ہوگا, خاسرتن خسارے والا. یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ دوبارہ کی جو زندگی ہوگی یہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی, کیونکہ اس میں پھر حساب کتاب ہونا ہے. پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے کہ ایسا ہوگا, اور اگر ہو بھی گیا تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے ہمارے لیے, خسارہ ہی خسارہ ہے ہمارے لیے. فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں, یہ زجرتن ایک ڈانٹ ہے, واحدتن ایک, یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو یہ بڑی بھاری اور انہونی سمجھ رہے ہیں, ناممکن سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ہماری ہڈیاں ہونے کے بعد, وہ سیدھا ہونے کے بعد ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا, وہ ہماری قدرت کے تحت ایک ادنا سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ تو ایک ادنا سی بات ہے. ادھر ایک آواز آئی, ادھر سب زندہ ہو کر میدان میں جمع ہو جائیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی, ایک آواز ہوگی, ایک پکار ہوگی. فَإِذَا هُمْ ناگہاں ہم وہ بساہرہ میدان میں جمع ہو جائیں گے. ایک آواز پر ہی سب میدان میں جمع ہو جائیں گے. حل کیا عطا کا, آئیے تیرے پاس حدیث بات, موسیٰ علیہ السلام کی بات, کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے؟ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا اور معجزات سے ان کی تائید کی تھی, مدد کی تھی, لیکن فرعون اس کے باوجود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا. آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ برباد ہو گیا. اس طرح اے پیغمبر آپ کے مخالفین کا بھی یہی حال ہوگا. اگر انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو فرمایا از حل کیا عطا کا, آئیے تیرے پاس حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی, اس جب ناداہو پکارا اس کو ربو, اس کے رب نے, بالوادی وادی میں, مقدس وادی میں, طوا جو کہ طوا تھی. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے. تو وہاں پر ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو طوا اس جگہ کا نام ہے, وادی کا نام ہے. اور ہم کلامی سے جو مراد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, یہ نبوت اور رسالت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تھا. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے تھے, تو اللہ نے انہیں رسالت عطا کی تھی. حل کیا عطا کا, آئی ہے تیرے پاس حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی, اس جب ناداہو پکارا اس کو ربو, اس کے رب نے, بالوادی وادی میں, مقدسی پاک وادی میں, طوا جو کہ طوا تھی. اذهب, پھر کیا کہا, اذهب اب تو جا, الی فرعون, فرعون کی طرف, انہو بے شک وہ طغا, وہ کہ سرکش ہے. یعنی کفر و معصیت, یعنی کفر انکار کرنے میں, معصیت نافرمانی میں اور تکبر میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے, حد سے گزر گیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ, فرعون کی طرف بھیجا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مشن دیا گیا تھا. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, اٹک اٹک کے بولا کرتے تھے, اور ایک دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت غصے تھا. اب یہاں پر موسیٰ کے ساتھ فرعون ہے, اور اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ ہے, قریش ہے. اور قریش کے پاس پاور تھی, طاقت تھی, لیکن اتنی نہیں تھی جتنی کہ فرعون کے پاس تھی. فرعون نے تو اپنی قوم کے بچوں کو قتل کروایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, اس کے بہت سے گناہ ہیں, لیکن ایک گناہ کا یہاں پر ذکر کیا. وہ کیا ہے کہ وہ سرکش ہے, حد سے گزر گیا ہے. اس ایک گناہ میں باقی سارے گناہ آ جاتے ہیں.
اس ایک ہی گناہ میں باقی سارے گناہ آ جاتے ہیں۔ وہ بچوں کو قتل بھی کرواتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، یعنی حد سے گزر گیا ہے، تجاوز کر گیا ہے، سرکش ہے۔ فقل پس کہ حل کیا لاکا تیرے لیے الہ طرف ان یہ کہ تزکا تو سنور جائے، اسے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو سنورنا چاہتا ہے، یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ تو مسلمان اور مطیع ہو جا، تو مسلمان اور مطیع ہو جا۔ وَأَهْدِيَكَ کا اور میں تجھے راہ دکھاتا ہوں، اِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ پس تو ڈر، پس تو اللہ تعالیٰ سے خوف کر، تو ڈر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ کہا ہے کہ میں تجھے اللہ کی طرف راستہ بتاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے چل جنت میں پہنچا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے، مخلوق کا کام راستہ دکھانا ہے، بس صحیح اور غلط کا بتا دینا ہے، مخلوق کا یہ کام ہے، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ بتاتا ہوں، اللہ کی توحید اور عبادت کا راستہ بتاؤں تاکہ تو اس کے عذاب سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ فتخشا کہ شاید تیرے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تو جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو اپنے سے بڑے اپنا سا بڑا یعنی اللہ کو سمجھ، تو جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو تو اپنے سے بڑا اللہ کو سمجھو تاکہ تمہارے اندر جو غرور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا الی ربک تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف کہا گیا، کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، یعنی تو جو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تیرا بھی ایک رب ہے، تجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی کوئی کھلاتا پلاتا ہے، تجھے بھی موت آنی ہے، تیرا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ الی ربک یعنی تیرے رب کی طرف۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ فَأَرَاهُ پس دکھایا اس کو آیت نشانی کبرا ایک بڑی نشانی، اسے ایک بڑی نشانی دکھائی۔ نشانیاں تو بہت سی دکھائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ چمکتا ہوا بن جایا کرتا تھا، اور لاٹھی تھی جو کہ اژدہا بن جاتی تھی، اور ایک پتھر پر لاٹھی ماری تو اسے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہاں پر کون سی بڑی نشانی دکھائی، کون سی بڑی نشانی دکھائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ سب جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی پھینکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، اور جتنی بھی رسیاں تھی چھوٹی چھوٹی یعنی لاٹھیاں جو رسیاں پھینکی تھی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے جادوگروں نے جو پھینکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے وہ سب کو کھا لیا۔ پھر جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگر سمجھ گئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ بس اس نے جھٹلا دیا، واسا نافرمانی کی، ثم پھر ادبر پیٹ پھیر لی، یسعیٰ سعی کرتے ہوئے، صحیح کوشش کرتے ہوئے اس نے پیٹ پھیر، یعنی اس نے ایمان اور عطا سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی صحیح کوشش کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ تو پھر جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا کہ موسیٰ کو یعنی جھوٹا ثابت کیا جا سکے، حالانکہ فرعون نے ہی کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جب مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، پھر فوراً مکر گیا، جھٹلا دیا، فَكَذَّبَ پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور اس نے نافرمانی کری، فوراً جھٹلا دیا، ثم ادبر اور پھر پیٹ پھیر لی اور کوششیں کرنے لگا۔ جب حق واضح ہو گیا اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون اپنی غلطی مان لیتا اور مان لیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور پھر نافرمانیاں شروع کر دی، فحشر پس اکٹھا کیا، فنادا پس پکارا سب کو اکٹھا کیا، پھر سارے لوگوں کو جمع کر دیا، سب کو بلایا کہ میں نے بات کرنی ہے، سب کو اکٹھا کیا، میں نے بات کرنی ہے، سب کو جمع کر لیا۔ اب سارے بنی اسرائیل آ گئے، پھر کیا کہتا ہے
फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फ़क़ाल पस कहा अना मैं रब्बुकुम तुम्हारा रब आला, सबसे बुलंद तुम्हारा रब हूँ। जबकि सबको ही पता था कि फ़िरौन बड़ा जालिम है, फ़िरौन हमारा बादशाह है, फ़िरौन अपने आप को रब कहलवाता है। अब इसे क्या ज़रूरत थी कि इसने सबके सामने फिर कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, क्योंकि लोगों ने जादूगरों का सारा मुकाबला देख लिया था। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला हुआ था वो सारा देख लिया था, और उनको पता चल गया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक पर हैं और इनका रब भी सच्चा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। और उनको पता चल गया था कि फ़िरौन रब नहीं है, इसलिए फ़िरौन को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अब उसको पता चल गया था कि लोगों ने अब किसी और को रब मानना शुरू कर दिया है, इसलिए कहा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल आखिरति वल ऊला, फ़अख़ज़हुल्लाहु बस पकड़ा उसको अल्लाह ने नकाल अज़ाब में आखिरत के अज़ाब में वल ऊला और दुनिया के अज़ाब में। अल्लाह ताला ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अज़ाब में पकड़ लिया, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए अज़ाब है कि उसे दुनिया में भी अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी अज़ाब मिलेगा। दुनिया का अज़ाब तो हम सबको ही पता है कि पानी में उसको गर्क कर दिया गया था, और आखिरत में भी उसको अज़ाब मिलना है। फिर फरमाया इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें ला इबरतन, अलबत्ता इबरत है लिमन उसके लिए यख्शा जो कि डरता है। तो अब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए इसको इबरत बना दिया कि जो ऐसे अल्लाह का मुकाबला करता है तो अल्लाह उसे किस तरह जलील करता है। तो हमें हमेशा अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ रहना चाहिए। अल्लाह हमें जितना भी दे उतना ही हम अल्लाह के आगे झुकते चले जाएं, और अल्लाह को पसंद भी यही है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और कुफारे मक्का को तंबीह की जा रही है कि अगर उन्होंने भी गुज़श्ता लोगों के वाक़ियात से इबरत ना पकड़ी तो इनका भी अंजाम फ़िरौन ही की तरह हो सकता है। तो इसमें सब लोगों के लिए इबरत है कि वो इससे इबरत हासिल करे जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। जो इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करता है तो अल्लाह उसका किस तरह साथ देता है। यानी ये मूसा और फ़िरऔन के वाक़ये में इबरत है कि जिस तरह मूसा ने किस तरह अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी की तो अल्लाह ताला ने उनका किस तरह साथ दिया, और जो नाफरमानी करने वाले हैं तो अल्लाह ताला उन्हें किस तरह अज़ाब में मुब्तला करता है, उनको दुनिया और आखिरत के अज़ाब में ज़लील करता है। उनके लिए दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी उनके लिए अज़ाब है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, अअंतुम क्या तुम अशद्दु ज़्यादा सख्त खल्क़न पैदाइश में, अमिस समाउ या आसमान को बनाहा कि बनाया उसको, यानी तुम्हें बनाना मुश्किल है जिसके बारे में तुम शक कर रहे हो, या आसमान को बनाना मुश्किल है जिसे तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। यहाँ पर मुखातिब जो है ख़ास तौर पर अहले मक्का है, जो कि यानी मरने के बाद दोबारा उठने पर वो इनकार किया करते थे, क़यामत का इनकार करते थे कि जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी तो क्या फिर हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो इन्हें बताया जा रहा है तुम्हें बनाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर इतना बड़ा आसमान जो अल्लाह ताला ने बना दिया उसको ज़्यादा बनाना मुश्किल है। जब एक बार एक चीज़ बना दी है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा आसमान बना दिया है तो तुम्हें बनाना तो ज़्यादा आसान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया रफ़ा बुलंद किया, सम कहा उसकी छत को, फसव्वाहा फिर इसको बराबर भी किया। इसको अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियाँ बता रहे हैं कि ये बनाना मुश्किल है या फिर तुम्हें दोबारा बनाना मुश्किल है। हमने इसको ठीक ठाक कर दिया। ठीक ठाक करने का मतलब ये है कि इसे ऐसी शक्ल व सूरत में ढाला जिसमें कोई तफावत, कजी, शिकाफ, तोड़ फोड़, कोई सुराख, कोई खलल, कोई टेढ़ापन कुछ भी बाकी ना रहे। व अग़तशा लैलहा व अख़रज ज़ुहाहा, व अग़तशा और ढाँप दिया लैलहा इसकी रात को, व अख़रजा और निकाले ज़ुहाहा इसकी धूप को। क्या मतलब है, यानी रात को उसने तारीक बनाया, रात को अंधेरा बनाया, रात को तारीक बनाया, व अख़रज ज़ुहाहा और दिन को अल्लाह ताला ने रोशन बनाया। रात को तारीक क्यों बनाया, ताकि रात को लोग सकून कर सकें, आराम से नींद पूरी कर सकें। और अगर इंसान रात को सोता नहीं है तो दिन में फिर वो काम नहीं कर सकता। दिन को रोशन इसलिए बनाया ताकि इंसान कारोबार, काम काज यानी आसानी से कर सकें। दिन की रोशनी है, रोशनी में आसानी से कर सकें। रात को तारीक बनाया ताकि ये सुकून कर सके, सो सकें।
والارض اور زمین کو بعد ذالک اس کے بعد ہا اس نے بچھا دیا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ زمین کی جو تخلیق ہے یہ آسمان سے پہلے ہوئی ہے، آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہاں پر ہے کہ یعنی آسمان کے بعد پھر اس کو بچھا دیا زمین کو، لیکن اس کو جو ہموار کیا وہ آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے۔ اور ہموار یا پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنایا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کی اس میں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرما دیا۔ مثلا زمین سے پانی بھی نکالا، اس میں چارہ بھی نکالا، خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، مضبوط کر دیا تاکہ زمین ہلے نہ، تو یہ سب کچھ بعد میں کیا۔ اخرجہ نکالا منہا اس سے ماءہا اس کا پانی بھی ومرعاہا اور اس کا چارہ بھی، جانوروں کے لیے چارہ ہو گیا، پانی زمین کے اندر سے پانی پینے کے لیے پانی نکالا اور انسانوں کے لیے خوراک نکالی۔ والجبالا اور پہاڑوں کو ارساہا اس میں گاڑ دیا، پھر پہاڑوں کو زمین جب ہلنے لگی پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں سے ہی اوجھل ہیں، جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پہ پہاڑ کو گاڑ دیا، جس سے وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا، فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، پوچھنے لگے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ وہ کیا چیز ہے؟ لوہا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ کہا کیا اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا پانی۔ کہا اس سے بھی کیا کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ہوا، پانی سے زیادہ یعنی ہوا۔ پوچھا ہوا اس سے بھی بھاری چیز؟ تو پوچھا کہ ہوا سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہوا سے بھاری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابن آدم کا وہ عمل ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اتنا بھاری عمل ہے یہ کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ان سب چیزوں سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کے راستے میں دیکھنا، دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی گاتا نہ پھرتا رہے کہ میں نے یہ دیا، اللہ کے راستے میں یہ دیا ہے، خاموشی سے اللہ کے راستے میں دے دے۔ متاعًا فائدہ ہے لکم تمہارے لیے، والجبال اور پہاڑ ارساہا اس میں گاڑ دیا، متاعًا فائدہ ہے لکم تمہارے لیے، یعنی یہ سب باتیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں اور جانوروں کے فائدے کے لیے بھی ہیں، اور جانور بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ بعض کا تو انسان گوشت کھاتے ہیں، بعض پہ سواری کرتے ہیں، ان کی کھالوں سے چیزیں بناتے ہیں، اون سے گرم کپڑے بناتے ہیں، اور پھر اپنی عمر جو ہے، اپنی زندگی اس دنیا میں سکھ چین کے ساتھ انسان پھر بسر کرتے ہیں۔ متاعًا فائدہ لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فائزہ پس جب جاءت الطامۃ الکبریٰ، پس جب آ جائے گی طامۃ آفت، کبریٰ بہت بڑی آفت، یعنی ایسی آفت جو مکمل انسان کو لپیٹ لے گی، اپنی لپیٹ میں لپیٹ لے گی، یعنی صرف ایک ہی ٹینشن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں ہمیں اور بھی بہت سی ٹینشنیں ہیں، کام کاج، گھر بار، بچے ہیں، مکان ہے، بہت سے امتحان ہونے والے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن جب قیامت آ جائے گی صرف ایک ہی ٹینشن ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، ہائے میرا حساب ہونے والا ہے، نفسی نفسی، اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، کیونکہ وہ ہولناک اور بڑے ہنگامے والا دن ہوگا، یعنی قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ تامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالے نہ ٹلے، تامہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ٹالے نہ ٹلے۔ دنیا میں تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں نا کہ کئی پریشانی ہوتی ہے جن کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ اگر ایک مریض ہے، بیمار ہے، تو ہم اسے دوائی دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا دیا یا دم وغیرہ کروا دیا، تو وہ پھر اس تکلیف سے، اس مصیبت سے اسے افاقہ آ جاتا ہے، وہ یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی مصیبت ایسی ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح بھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے انجام اور مقام تک نہ پہنچا دے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں نہ چلے جائے۔ یوم جس دن یتذکر الانسان،
یاد کرے گا انسان ماں جو سعی اس نے کوشش کی تھی، وہ اب قیامت والے دن یاد کرے گا جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آیا تھا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ اپنے ہی اعمال پر شرمندگی ہوگی، اپنے اعمال کو یاد کر کے اس پر شرمندگی ہوگی، جو اپنا وقت ضائع کیا ہوگا اس پر ندامت ہوگی، اور اس دن انسان کو کچھ بھی بھولے گا نہیں، سب کچھ یاد آ جائے گا۔ آج ہم دنیا میں بھول جاتے ہیں نا، آج تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم نے سارا دن میں کیا کیا کام کیے ہیں، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، لیکن قیامت والے دن ایک ایک کام ہمیں سب یاد آ جائے گا۔ جب اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو سب کچھ انسان کو یاد آ جائے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کوشش کی تھی۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ ہم کس کے لیے سعی کر رہے ہیں، کس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آج ہماری کوششیں کیا ہے؟ کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، اور جو نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں۔ ایک دنیا کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے اور ایک اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہیم و دوزخ، لمن اس کے لیے، یرا کہ دیکھتا ہے، اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ جہنم سامنے لے آئیں گے، جو جہنم کو دیکھنا چاہ رہے تھے یعنی مشرکین مکہ، آج ان کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے جنت، کہاں ہے جہنم، ہمیں کیا پتہ جنت ہے بھی یا نہیں ہے، جہنم ہے بھی یا نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا اب دیکھ لو، اب دیکھ لو، جہنم کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا، یعنی کافروں کے سامنے جہنم لائی جائے گی، اور وہ اس کو دیکھ لیں گے کہ ان کا جو دائمی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے، مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں اس سے بچا لیا، اور کافر جو کہ پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ غم و حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کاش ہم بھی اس سے بچنے والے کام کر لیتے۔ تو ان کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ فَأَمَّا من، پس جس نے بھی طغیٰ سرکشی کی، جس نے کفر کیا، جس نے نافرمانی کی، نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گیا، وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیا ہی کو سب کو سمجھتا ہوگا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طغیٰ، پس جس نے سرکشی کی۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جو کوئی بھی سرکشی کرتا ہے، پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا فرعون کی سرکشی، اب فرعون کا نہیں کہا بلکہ کہا کہ اب جو کوئی بھی میری سرکشی کرے گا، جو کوئی بھی حد کو پار کرے گا، اور دوسری بات کون سی کہی؟ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا، لیکن دنیا کو ترجیح دیتا تھا، آگے آگے دنیا کو رکھتا تھا، دنیا کو زیادہ ٹائم دیتا تھا اور آخرت کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے، کون سا اس کا ٹھکانہ ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جہیم و دوزخ جو ہے من المأویٰ، اسی کا ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم تو یہ دو کام نہیں کر رہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کرتے ہوں، پہلی بات کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پار کرتے ہوں، دوسری بات جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آ جائے تو دنیا کو ترجیح دیتے ہوں۔ کیا ہمارے اندر تو یہ دو باتیں نہیں ہیں؟ جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا ہم اس کو مانتے ہیں یا اپنی منمانیاں کرتے ہیں، حدوں کو پار کر جاتے ہیں؟ اور جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں یا پھر آخرت کو دیتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ، اور جو کوئی بھی خاف ڈرتا ہے، مقام کھڑے ہونے سے، ربی اپنے رب کے سامنے، وَنَهَى اور اس نے روکا، نفسا اپنے نفس کو، عن الہوا خواہشات سے۔ جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کو اس نے خواہشات سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی اب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اگر میں نے، وہ کیا سوچتا ہے، اگر میں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے بچتا رہا، اپنے نفس کو نافرمانیوں سے، حرام کاریوں سے روکتا رہا،
کیونکہ سب سے بڑا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو پکڑنا اور برائی سے روکنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ہمیں لوگوں سے زیادہ اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ تو انسان کو اپنی جان کی، اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان کو سدھارنا چاہیے، اپنی جان کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، یعنی دو باتیں، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف اور ایک ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ اللہ کا خوف یعنی جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا، تو وہ انسان گناہ نہیں کرتا، یعنی اپنے حساب کتاب سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا بھی حساب ہونا ہے، اور وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ کیسے قابو رکھتا ہے کہ دل تو بہت کر رہا ہے کہ یہ کام کروں، لیکن کیا کروں، یہ گناہ ہے، لیکن نہیں، میں نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی تو ان کے لیے جنت ہے، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی ساتھ ہی قیامت کے بارے میں، ایان کب مرساها، وہ واقعہ ہوگی، یعنی قیامت کب آئے گی، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ فرما دو کہ نہ تو مجھے اس کا علم ہے، نہ مخلوق میں سے کسی اور کو اس کا علم ہے، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ زمین آسمان پر بڑی بھاری پڑ رہی ہے، وہ اچانک آ جائے گی، اور لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ اسے جانتے ہو، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے گی تو ضرور، تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جس وقت انسانی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ آ کر سوالات کیے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، پھر اسی قیامت کے دن کے بارے میں انہوں نے سوال کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھتے ہو نہ تو وہ اسے جانتا ہے اور نہ خود پوچھنے والے کو اس کا علم ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ فیما انت من ذکرہ ہے، فیما کس بات پر، انت تو من ذکرہ، اس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں یقینی علم ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، آپ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، الی ربک منتہاہا، الی ربک، تیرے رب کی طرف، منتہاہا، اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے واقع ہونے کا وقت اللہ ہی کو پتہ ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، انت منذرن، آپ ڈرانے والے ہو، من، اس کو جو یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا جا رہا ہے کہ جہنم سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری دینا ہے، آپ کا کام جہنم سے ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبری دینا ہے، یعنی آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا ہے۔ یہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ فرمایا کہ آج اللہ تبارک، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ صرف ڈرا دینا ہے کہ آج تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے کام ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ بھی سب کچھ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھنے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں کہ میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ملے، میری وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، میں کسی پر کوئی تہمت نہ لگاؤں، میں کسی پر کوئی بہتان نہ لگاؤں، میں کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ نہ بولوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ ان سب باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے، جواب لینا ہے۔ کأنہم، گویا کہ وہ یوم جس دن یرونہا، دیکھیں گے اس کو، لم نہیں یلبسو، لم نہیں یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے تھے، الا مگر عشیۃً، ایک شام، او ضحاہا، یا پھر ایک صبح،
یعنی جب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا، تو اب وہ کیا خیال کریں گے؟ انہیں ایسا لگے گا جیسے کہ دنیا میں وہ صرف ایک شام یا صبح گزار کر آئے ہیں، ایک شام یا پھر صبح گزار۔ عشیّۃً، عشیّۃً کا لفظ جو ہے نا یہ ظہر سے لے کر غروب شمس تک بولا جاتا ہے، اور ضحیٰ کا جو لفظ ہے یہ یعنی سورج نکلنے سے لے کر نصف نہار تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک پورا دن بھی نہیں رہے ہیں، یا تو دن کا پہلا حصہ گزار کر آئیں یا پھر آخری حصہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی، دنیا کی زندگی اتنی کم ان کو لگے گی۔ یعنی ایک انسان جس نے اس دنیا میں ٹائم گزارا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک صبح تھی یا پھر ایک شام تھی۔ اب دیکھیں ہماری پوری زندگی صرف ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار لو، 60 70 50 سال 100 سال، تو جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ 50,000 سال کا کیا مقابلہ ہے؟ 50 60 سال کے ساتھ 100 سال کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تو ایسے ہی لگے گی جیسا کہ ہم ایک صبح یا شام گزار کر آئے ہیں۔ جب انسان قیامت کے منظر کو دیکھے گا کہ وہ اتنا ہولناک ہے، تو وہ جو دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہوگا وہ اسے ایسے لگ رہی ہوگی جیسے کہ اس نے بس صرف ایک صبح شام گزاری ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا صرف صبح شام کا نام ہے، تمہیں معلوم ہے نا دنیا صرف اتنی ہے، صبح شام کا نام ہے، دنیا کا ٹائم کیا ہے؟ صرف صبح اور شام، صبح شام۔ تو جب دنیا کا معاملہ صبح شام کا ہے تو اللہ کی نافرمانیوں سے کب رکے گا؟ کب نافرمانیاں چھوڑے گا؟ یعنی تجھے اتنا مختصر سا وقت ملا ہے، تو کہا تو سدھر جا، تو ٹھیک ہو جا، ٹائم تیرے پاس بہت کم ہے۔ تو اگر وقت مختصر ہو، وقت قلیل ہو، اگر وقت کم ہو تو انسان کو باتیں اچھی کر لینی چاہیے، اچھے کام کر لینے چاہیے، اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لینا چاہیے، یعنی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ صبح شام کا وقت ہے، تو ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ تم اگر اتنے وقت کے لیے آئے ہو تو تم اللہ کی نافرمانی کب چھوڑو گے؟ دن گزرتے جا رہے ہیں، شامیں گزرتی جا رہی ہیں، تو اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔